السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 پڑھی، جس میں عرب معاشرے میں متبنہ کی رسم کے سلسلے میں بات کی گئی، کیونکہ وہ رسم اس معاشرے میں جڑ پکڑ چکی تھی، تو اس کے خاتمے کے لیے محض زبانی حکم کافی نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ پیش کرنا تھا۔ لیکن آپ کے اندر اس بارے میں خوف تھا، کیونکہ یہ ایک بہت مشکل کام تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کی اور اس میں ہمیں اصلاح کے کئی نکات ملے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انداز میں بات کی، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہمیں، جن کا میں خلاصہ بیان کروں گی۔ پہلی بات یہ کہ انسان جب کسی کی اصلاح کرے تو احسن انداز میں بات کرے، محبت اور نصیحت خیرخواہی کا معاملہ کرے، اصلاح کرتے ہوئے مخاطب کی عمر، اس کے مقام، اس کے مرتبے کا خیال رکھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مخاطب کو پیش آنے والی جو مشکلات ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کر بات کی جائے۔ نصیحت کرتے ہوئے موقع محل کا خیال رکھا جائے، اور پھر اصلاح کرتے ہوئے اپنی سوچ اور اپنے رویے پر خاص توجہ دی جائے کہ وہ منفی نہ ہو، بلکہ سراسر دوسرے کی خیرخواہی مطلوب ہو، اور کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ ہم مصلح کہلائیں یا ہمارا مقام بہت بلند ہو جائے یا ہم بہت نیک ہیں یا اچھے ہیں اس لیے دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اصلاح کرنے سے پہلے خود سے سوال کریں کہ میرا اصلاح کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی چاہے ہم اپنے کسی بڑے کی اصلاح کر رہے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے کسی غلط رسم میں مبتلا ہے، یا ہم اپنے کسی ساتھ والے برابر والے کی اصلاح کر رہے ہیں جو کسی ایسی عادت کا شکار ہو چکا ہے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہے اور آپ کا اس کے ساتھ قریبی ریلیشن شپ بھی ہے، تو روز مرہ کی ٹوکا ٹاکی جو ہے وہ اصلاح نہیں کہلائے گی اور نہ ہی اس سے اصلاح ہونے والی ہے۔ محض نکتہ چینی اور تنقید بھی اصلاح نہیں کہلاتی۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی ہم سے چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ، اور اس کے مزاج کو سمجھ کر اس کی سوچ کی درستگی کا سفر شروع کریں۔ جیسے ایک استاد ہوتا ہے اپنے شاگردوں کی اصلاح کرتا ہے تو وہ محض ان کی ظاہری عادات یا ظاہری باتوں کی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ اصلاح کا عمل سوچ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اگر رائٹ تھنکنگ شروع ہو جائے، یعنی بچہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے یا آپ کے اپنے اولاد میں سے کوئی ہے یا کوئی بھی جو عمر میں آپ سے چھوٹا ہے اور جس کے آپ مربی ہیں یا آپ اس کے معلم ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی سوچ پر کام کریں کہ وہ صحیح سمت پر سوچنا شروع کر دے۔ اور پھر یہ کہ اصلاح کا کام کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور بندوں کو اپنی ذات سے نہیں جوڑنا چاہیے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ واللہ احق ان تخشاہ، یعنی لوگ آپ سے ڈر کر کوئی اپنی عادت درست نہ کریں یا آپ سے ڈر کے کسی غلطی کو نہ چھوڑیں، کسی غلط رویے کو نہ چھوڑیں، کہ مثلاً وہ غلط کام کر رہے ہیں اور جو ہی آپ کو دیکھا اور وہ ڈر کے ایک طرف ہو گئے کہ نہیں اب ہم بہت شریف بچے بن جائیں اور بہت نیک انسان بن جائیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگوں کی ڈوئل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے کچھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں، اور تنہائی میں کچھ اور ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، واللہ احق ان تخشاہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پر کیا نصیحت کی، کیا بات فرمائی کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، لوگوں کا ڈر نہ ہو، پیئر پریشر نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے اندر پیئر پریشر کیوں ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کا ڈر رکھتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں اور ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق بننا چاہتے ہیں، جو کہ ایک نقصان دہ رویہ ہے۔ اور کوئی بھی مصلح ہو یا داعی ہو، اس کے اپنے اندر بھی یہ خشیت ہونی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اور جس کی اصلاح کر رہا ہے اس کے اندر بھی اللہ ہی کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اللہ ہی کے الرقیب ہونے اور البصیر ہونے اور السمیع ہونے کا احساس پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مقاصد اور طریقہ درست ہوگا تو ہی اصلاح کا عمل مؤثر ہوگا،
اور اگر مقاصد درست نہیں ہوں گے تو اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جب انسان خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایک حکمت بھی عطا کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جو جڑ ہے یا بنیاد ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. تو جب اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے تو انسان کو ایک اعتماد ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا اور وہ حق بات کہہ سکتا ہے. اور پھر چونکہ اس کو کسی دنیاوی فائدے کا حصول مطلوب نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو کوئی لالچ بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں بہت برکت بھی ڈال دیتے ہیں، آسانی بھی ڈال دیتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے، لوگ ہماری بات کو اہمیت نہیں دیتے، وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی کچھ کمی کوتاہی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ ہمیں خود اپنے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے رویے میں، ہماری نیت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے سٹائل کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو دوسرے کی اصلاح کی بجائے اس کو اریٹیٹ کر رہی ہے. تو جب آپ کا مقصد واضح ہوگا، طریقہ کار درست ہوگا اور نیت درست ہوگی تو انشاءاللہ اصلاح کا عمل آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا کرے گا. اور یہی لوگ جن کی آپ اصلاح کریں گے وہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے گے، آپ کے اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنیں گے. تو پچھلی آیات سورۃ الاحزاب کی تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرتے ہوئے آپ کی اصلاح فرمائی، اور اگلی آیات بھی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اصلاح سے متعلق ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 ہے. پیغمبر کو شایع نہیں، یعنی پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک وہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں خون نہ بہائیں. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو. اب صحابہ کی طرف بات آ گئی. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اس آیت کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ غزوہ بدر اسلام میں پہلا معرکہ تھا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے سامنے بعض مسائل پہلی دفعہ آئے جن کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب تھا. ان میں 2 بڑے مسائل تھے، ایک مال غنیمت کا مسئلہ اور دوسرا جنگی قیدیوں کا مسئلہ تھا. غنیمت کا مسئلہ جنگ کے فوراً بعد پیدا ہوا جس کا ذکر اسی سورت کے شروع میں بیان ہوا ہے، اور پھر اسی سورت کے اندر اس کا جواب بھی دے دیا گیا. اس جنگ کے سلسلے میں جو دوسرا مسئلہ پیش آیا وہ جنگی قیدیوں کا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. آیا ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی، لہٰذا دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں، لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختیار کی گئی جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا یا اصلاح آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرنے کی دعوت دے دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی غالب اکثریت نے یہ رائے ظاہر کی کہ قیدیوں میں سے اکثر ہمارے رشتہ دار ہیں اور امید ہے کہ یہ لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے، لہٰذا ان کو قتل کرنے کی بجائے ان سے فدیہ وصول کر کے چھوڑ دیا جائے. اس طرح مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہتر ہو جائے گی، یعنی جو فدیہ وصول کیا جائے گا اس سے بہت فائدہ ہوگا. تاہم عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کا موقف یہ تھا کہ انہیں قتل کیا جائے. بہرحال چونکہ صحابہ کی اکثریت فدیے کے حق میں تھی، لہٰذا فیصلہ فدیہ لینے کے حق میں ہو گیا. چونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی یا پسند کے مطابق نہ ہوا، اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کے حکم پر دنیاوی فائدے کو مقدم نہ رکھا جائے، ترجیح نہ دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہایت بے نیاز تھے، آپ کے دل میں کوئی دنیا کی محبت نہیں تھی، لیکن آپ کو خطاب فرما کر امت کی رہنمائی مقصود تھی. دنیا انسان کی ضرورت ہے، دنیا ضرورت کے تحت کمائی بھی جا سکتی ہے، استعمال بھی کی جا سکتی ہے،
لیکن ہمیشہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا طریقہ یا ذریعہ آمدنی نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو. ہمارے دین نے ہمیں دنیا کی حقیر چیزوں کا غلام بننے سے منع کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہوا درہم کا بندہ، یعنی جس کے دل میں مال کی محبت آ گئی اور وہ اس کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے اور اپنے دین کو، اپنی عبادات کو، اپنے فرائض کو پس پش ڈالا ہوا، تو ایسا بندہ ہلاک ہو گیا، اس نے کچھ نہ کمایا. ظاہر ہے دین چھوڑ کر جب ایک انسان صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو جب موت آتی ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پاس آگے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر فرمایا اور ہلاک ہوا دینار کا بندہ. درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے. پہلے انسان کی خواہشات کم ہوتی ہیں، جب اس کو مال ملنے لگتا ہے تو وہ اور ہرس بڑھتی جاتی ہے اور پھر درہم سے دینار کی طرف چل پڑتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک جگہ پر جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہمیں ایک معقول سیلری مل رہی ہوتی ہے اور اس سے ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی خدمت کا موقع بھی ملتا ہے، ہماری سیلف گرومنگ، سیلف گروتھ بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے. لیکن چند پیسوں کی خاطر بعض اوقات ہم اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی آخرت کو، اپنی ساری چیزوں کو بھول کر صرف یہ کہ تھوڑے اور پیسے مل جائیں گے، درہم کی بجائے دینار ملیں گے، لہٰذا اس سارے کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اب آپ خود سوچئے کہ بظاہر تو وہ فائدہ نظر آ رہا ہے کہ چند ہزار کی سیلری زیادہ ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان نے یہاں نفع کا نہیں نقصان کا سودا کیا ہے، کیونکہ انسان کے منافع میں صرف سیلری نہیں آتی، صرف درہم و دینار نہیں آتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لانگ ٹرم فائدوں کے لیے، یعنی آگے کی کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک سیلف سیٹسفیکشن جو انسان کو ہوتی ہے، جہاں اس کو اپنی زندگی کا کوئی نصب العین پورا کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر فرمایا اور ہلاک ہوا منقش چادر کا بندہ. سبحان اللہ. یعنی منقش چادر کیا ہے کہ کڑھائی والی چادر اور زیب و زینت والی. تو عموماً آپ دیکھیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی بہت سی صلاحیتوں کو ان کاموں میں نہیں لگاتے جس سے ہم آخرت کے بلند درجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے برعکس ہم اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں، کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں منقش چادریں حاصل کرنے کو، یعنی اپنی زندگی کو زیادہ بظاہر آرائش اور تزئین اور خوبصورتی کا سامان بنانے کو. اگر دیکھا جائے تو ہماری قوم کا اوور آل جو ایک طریقہ کار ہے، ایک ٹرینڈ ہے، وہ کیا ہے کہ زیادہ تر مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ وہ ضرورت کے تحت نہیں ہوتا، وہ تزئین و آرائش کے لیے، بیوٹیفیکیشن کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، چاہے اس کا لباس ہو، چاہے اس کے گھر کی ڈیکوریشن ہو، اور زندگی میں ایک سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے. شادی کا موقع ہو تو آپ دیکھیے کہ لباس پر کتنا خرچ ہوتا ہے، زیورات پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، دعوتوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے. یہ سارے خرچ، ان کو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس ساری زیب و زینت اور آرائش کو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے؟ جبکہ دوسری طرف اس سے کہیں زیادہ اہم کام جو بحیثیت ایک فرد کے اور بحیثیت ایک امت کے ہمیں کرنے چاہیے. لیکن کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، کوئی کسی کو منع کرنے والا نہیں، کوئی خود بھی سوچنے والا نہیں. پتہ نہیں ہماری عقل کو کیا ہو گیا اور ہم کیا سوچ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں جب ہم فضولیات پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہلاکت کی خبر دی ہے. فرمایا اگر اسے مل جائے تو راضی، نہ ملے تو ناراض. دنیا مل جائے تو بڑا خوش ہے، نہیں ملے تو ناراض. فرمایا اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، سر نگوں ہو کر گر پڑے، اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے. یہ بھی آپ دیکھیے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی کوئی معمولی دھمکی نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے مقصد زندگی سے غافل کرتی ہیں جو ایک مومن کی ذاتی زندگی میں اور اس کی اجتماعی زندگی میں ہوتا ہے. یعنی امت مسلمہ کی حیثیت سے بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے. تو کس قدر خوفناک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے بد دعا دی کہ ایسے شخص کا کوئی مددگار نہ ہو. اور یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ایسے لوگ جو صرف اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرنے کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے ان کے اپنے بچے بھی ان کو چھوڑ جاتے ہیں. بیمار ہوں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، بوڑھے ہو جائیں تو ہومز میں جا کے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماں باپ کو مال و دولت کے پیچھے بھاگتے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی، اور جتنا آخرت کا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے گی.
تو بہرحال چونکہ حب مال کے انسان پر اثرات ہوتے ہیں، اس لیے بروقت مسلمانوں کی اصلاح کر دی گئی. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو جب انسان کا دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے تو اپنی اصلاح بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں مالدار ہوں، لہٰذا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، تو میں جو چاہے کروں، مجھے کون کوئی کچھ کہہ سکتا ہے. اور لوگ ایسے لوگوں سے دبتے بھی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پھر انسان عاجزی اور انکساری کے بجائے تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، توکل کی بجائے صرف وسائل اور اسباب پر بھروسہ کرتا ہے. ویسے بھی دنیا کی محبت ایک بیماری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت کو بھی سابقہ امتوں کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے کہا امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اترانا، تکبر کرنا، زیادہ مال جمع کرنے کی حرص، دنیا میں فریب سے کام لینا، بغض کرنا، حسد کرنا، بغاوت اور ظلم. اور اسی طرح یہ جو دلوں کا ٹیڑھا ہونا ہوتا ہے، جس میں انسان صراط مستقیم پہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی خشیت اور تقوی اس کے دل میں ہوتا ہے، کہ یکا یک اس کا دل ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ دنیا میں دوڑ پڑتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ابو درداء کہتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالانکہ ہم تنگ دستی کا ذکر کر رہے تھے اور اس سے خوف کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوگا یا ضروریات کیسے پوری ہوں گی. جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ ہر محفل میں یہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، انفلیشن زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور فلاں چیز مہنگی ہو گئی ہے. یعنی لوگوں کی ہر مجلس میں اس طرح کی گفتگو پریشان کن کچھ نہ کچھ جاری رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کیا تم فقر سے ڈر رہے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر دنیا یقیناً برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دلوں کو ٹیڑھا کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز دنیا کی مزید طلب اور خواہش، یعنی جو ہے اس پہ راضی نہیں، اس پہ قناعت نہیں، اس سے زیادہ کی خواہش. فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے دن اور رات برابر ہیں. تو بہرحال اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اصلاح فرماتے ہیں اور واضح طور پر بتا دیا گیا کہ واللہ یرید الآخرہ، تمہارے جینے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے بلکہ آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ یہ کہ زندگی میں جو فیصلے ہیں سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے. بعض اوقات ایک غلط فیصلہ انسان کی کہنا چاہیے تقدیر ہی بدل دیتا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک اچھے ماحول کو چھوڑ دینا، صالح دوستوں کو چھوڑ دینا اور صرف دنیا کی خاطر کسی ایسی جگہ کو اختیار کر لینا کہ جہاں نہ صرف یہ کہ ایمان کمزور ہو جائے بلکہ عبادات متاثر ہو جائیں اور آخرت سے غافل ہو جائے انسان. تو ہمیں ہمیشہ صبر، سمجھداری، حکمت عملی سے کام کرتے ہوئے درست فیصلے کرنے چاہیے. فیصلوں میں جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اور زندگی میں بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تردد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کوئی بزنس ہوتا ہے، کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی شادی بیاہ کا معاملہ، کبھی تعلیم، کبھی کوئی اور چیز. تو اس میں انسان گو کا شکار ہو کر بعض اوقات غلط فیصلے کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو کچھ حاصل کر سکتا ہے اس سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو فیصلہ کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ کہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس فیصلے کے درست ہونے کا تعین کرنا چاہیے کہ آیا وہ شرعی، قانونی، اخلاقی اعتبار سے درست ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اپنی مطلوبہ صلاحیت اور وسائل کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا چاہیے. مثلا کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس کے پاس وسائل کتنے ہیں. اسی طرح مخلص دوستوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے جو آپ کو صحیح مشورہ دیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ استخارہ کرنا چاہیے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی چاہیے. تو بہرحال ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کی درستگی کریں اور پرائرٹیز کو دیکھیں. دنیا کو ترجیح دینے سے ہمیں ڈرایا گیا ہے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کی جلد ملنے والی چیزوں کی طرف جھکتے ہو جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے. تم وقتی نعمتوں کی طرف بھاگتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دائمی نعمتوں کا ارادہ رکھتا ہے. اور ہمیشہ انسان کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے. سب سے بڑھ کر پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے،
کیونکہ اصلاح کے لیے محاسبہ بھی بڑا ضروری ہے کہ میری سوچ میں کہاں غلطی ہے، میری گفتگو میں کہاں خرابی ہے، میرے رویے میں کہاں خرابی ہے کہ میں اصلاح اپنی نہیں کر پا رہا اور دوسروں کی نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہمارا اصل موضوع تو اصلاح ہے اور یہ ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں. تو اصلاح کے لیے احتساب بہت ضروری ہے، اور انسان کو احتساب کرتے ہوئے چیزوں کے دور رس نتائج پر نظر رکھنی چاہیے، اللہ کی رضا پہ توجہ رکھنی چاہیے، مادہ پرستی سے باہر نکلنا چاہیے، زندگی کے مقاصد مادہ پرستی سے بالا تر ہونے چاہیے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اپنی بات کو یعنی حکمت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک دباؤ اور زور ڈال کر. جب انسان ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جو درست نہیں ہوتا، حکمت پر مبنی نہیں ہوتا، تو نتائج بھی درست نہیں ہوتے. تو بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن کیا تھا؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے اس فیصلے پر رو رہے تھے، یعنی اس طرح اس کو قبول کیا کہ اپنی غلطی کو اس طرح تسلیم کیا کہ اس پر رونا آیا. ہم سب بھی دیکھیں کہ کیا ہماری غلطی کی اگر کوئی نشاندہی کرتا ہے، خواہ وہ قرآن مجید کے مطالعے کے ذریعے ہمیں پتہ چلے یا کسی اور طریقے سے جو ہم نے کوئی کام غلط کیا اور کسی محسن نے ہمیں توجہ دلائی ہو، تو ہمارے اندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم بھی کبھی آنسو بہاتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب قیدی گرفتار کر لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، اور پھر ابوبکر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے چچا زاد بھائی اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ اسے فدیہ لے لیا جائے تاکہ اس رقم سے کفار کے مقابلے میں قوت ہو اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے. جو کہ بظاہر ایک معقول بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے کچھ اور چاہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر کے مطابق نہیں، میری رائے تو یہ، آپ ان کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. عقیل جو حضرت علی کے بھائی تھے ان کو علی کے حوالے کیجئے تاکہ وہ اس کی گردن اڑائیں، اور میرے حوالے فلاں کو کیجئے، یعنی اپنے کسی رشتہ دار کی طرف اشارہ تھا، میں اس کی گردن اڑاؤں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے سردار ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو اختیار کیا اور حضرت عمر کی رائے کو اختیار نہیں کیا. تو جب دوسرے دن صبح ہوئی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے بھی بتائیے آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا ہے تو میں بھی روں، ورنہ کم از کم آپ دونوں کے رونے سے رونے والی صورت ہی بنا لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس فیصلے کے مشورے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق دیا تھا. اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی قریب تھا، اور آپ کے قریب ایک درخت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور اصلاح کے حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان کو جب اپنی غلطی یاد آئے، سمجھ آ جائے اور کوئی اصلاح کر دے تو اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور اپنی غلطیوں پر رونا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. السلام علیکم استاذہ، ابھی جیسے آپ نے بتا رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو آپشن آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سخت آپشن تھا، یعنی جو سلیکٹ کرنے کے لیے. تو کبھی کبھی اصلاح میں آپ کو سخت آپشنز بھی چوز کرنے پڑ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز کہ سیلف اکاؤنٹیبل جو انسان ہوتے ہیں جو خود اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں خود سے، کہ میں بیا کیا بولنے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے، یا میں جب بات کنوے کرتی ہوں تو وہ شاید اگلے بندے کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی. تو ایسے لوگوں کی جو بولنے کا اسٹائل ہوتا ہے وہ اگلے لوگوں کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے جو سیلف اکاؤنٹیبل انسان ہوتا ہے اس کی بات جو ہے وہ آگے کنوے کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے ایونچولی. بالکل، یعنی جو اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کی غلطیاں دیکھ سکتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ اپنے ساتھ وہ کیسا نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تو اسی حساب سے وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتا ہے. استاذ جو بات تھی نا کہ دنیا کے بجائے آخرت پہ فوکس رکھنا، تو مجھے جو اس کا سب سے بڑا فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ انسان سیلف پٹی سے باہر نکل آتا ہے نا، کیونکہ انسان تو کبھی بھی اس لیول کا نہ ہمیں اپریشیٹ کر سکتے ہیں، نہ بہت ساری اور چیزیں جب انسانوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جب انسان ایسے جملے بولنا شروع کر دیتا ہے نا، والباقیات الصالحات والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو وہ پھر نا اس کے اندر جیسے اس چھوٹی سی مثال جو میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ کہ ہم جب یہاں پر آتے ہیں تو گھر کا سارا کام خود کرنا پڑتا ہے نا. تو اگر تو بندہ یہ سوچتا رہے کہ
میڈز نہیں ہے، فلاں نہیں، اور دوسرا یہ کہ انسان یہ سوچے کہ جو ہم کر رہے ہیں اگر نیت اللہ کے لیے خالص کریں تو آخرت میں اجر کتنا بہترین ہے. تو ایک دم سے ہم نا اس سیلف پیٹی سے باہر نکل آتے ہیں. بالکل. یا ہم اگر کہیں جاب کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں اور وہاں وہ ساری سہولتیں یا چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں، تو وہاں بھی صرف شکوے شکایات کرنا اور ساری توجہ اس پہ رکھنا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، فلاں اسکول میں یا فلاں جگہ پر ایسا ہوتا ہے، پھر انسان ترقی نہیں کر سکتا. جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو صحیح استعمال کر کے بھی انسان بہت آگے بڑھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ روتا رہے اس پر جو اس کے پاس نہیں ہے. استاذہ جی، میں نے تو اپنی ایک غلطی بتانی ہے اور ساتھ اس کی اصلاح بتانی ہے کہ ابھی میں نے اس کلاس کے لیے ایک ریکرنگ الارم لگایا ہوا ہے، تو درمیان میں مجھے خیال آیا کہ وہ الارم جو ہی بجے گا تو میں کر لوں گی، تو میں ایک فون کر لوں بس فوراً جلدی، اور وہ فون کر لیا اور الارم کے بعد وہ فون آف کیا، اور جب کلاس جوائن کرنے لگی تو یہ ساری کیپیسٹی فل ہو چکی تھی. پھر میں یوٹیوب پہ سنتی رہی اور ساتھ ساتھ میں نے اتنا استغفار کیا اور اتنا مجھے ہوا کہ یعنی ہم اپنی پریورٹیز سیٹ نہیں کر پاتے اور اس میں اپنا کتنا کئی دفعہ نقصان کر لیتے ہیں. تو پھر میں نے اتنی استغفار کی کہ یا اللہ مجھے کہیں سے کوئی اسپیس دے دے. پھر کوئی تقریباً 10ویں دفعہ مجھے ایک مل گئی اور میں نے پھر انٹر کیا. تو فون تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا. بالکل، ہمیں پرائرٹی سیٹ کرنا اور درست فیصلے کرنا، کیونکہ اس آیت کے اندر جو بہت اہم سبق ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم دو پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جھکاؤ ادھر ہو جاتا ہے جہاں ہمیں کچھ فائدہ نظر زیادہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف شاید مشقت والی ہوتی ہے لیکن زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، تو وہ ہم نہیں اختیار کر پاتے. تو درست فیصلے کرنا انتہائی ضروری ہے جو بالکل ان بائسڈ ہوں. ہمیں بتایا جائے کہ معاشرتی دباؤ جب پیئر پریشر آتا ہے تو اس سے کیسے بچا جائے نا؟ جی، ابھی میں نے اس کا جواب ایسے دیا بھی ہے، واللہ احق ان تخشاہ، یعنی ایک طرف لوگوں کا خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ کا خوف. تو انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ بڑا کون ہے اور کس کی پکڑ زیادہ ہے، ہمیں فائدہ کس سے زیادہ ملتا ہے، ہمارا رازق کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، کس کا حق ہم پر زیادہ ہے. تو جب انسان یہ سیلف ٹاک شروع کرتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہے اور اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اور میں ہر نماز میں کہتی ہوں اللہ بڑا ہے اور اللہ ہی سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور وہ حدیث بھی سامنے رہے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے ڈر سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر لیتا ہے، لیکن جب کوئی اللہ سے ڈر کے بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ مین پوائنٹس کے اوپر فوکس رکھا کریں، ان کو لکھا کریں اپنے پاس، اور پھر آئندہ ان کو پڑھا بھی کریں، کیونکہ اس کو ریوائز کرنا بہت ضروری ہے. چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے میں اہم باتیں بعض اوقات صرف ایک سینٹنس کی شکل میں کہہ جاتی ہوں، تو ان پہ توجہ کرنا ضروری ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.